بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جس موضوع پر میں آج بات کرنے لگا ہوں وہ موضوع ہم میں سے ہر بھائی، ہر دوست، ہر ساتھی کے متعلق ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ یقیناً اس موضوع پر آپ نے پہلے بھی بہت سی باتیں سنی ہوں گی، دروس سنے ہوں گے۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس کو وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہنا چاہیے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان جب کسی بات کو بار بار سنتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور جو خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات میں توجہ کریں، غور کریں، ان کو ہم اگر کہیں کسی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کتاب میں مطالعہ کریں، کہیں اگر اس موضوع پر درس ہو تو اس درس کو سنیں، کیونکہ جب ہم کسی بھی موضوع کے حوالے سے کسی بات کو ایک عرصہ تک نہ سنیں تو پھر ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں اور سستیاں اور غفلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ موضوع والدین کے حوالے سے ہے۔ یقیناً ہم میں سے سب بھائی ایسے ہیں کہ جن کے والدین یا تو موجود ہیں یا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موجود جو والدین ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، اور جن کے والدین موجود نہیں ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ اور پھر آپ خود بھی کسی کے والدین ہیں، یا آنے والے وقت میں آپ کسی کے والدین بننے والے ہیں۔ بیٹے کی حیثیت سے بھی یہ ہمارے لیے موضوع اہم ہے، اور باپ اور ماں کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے یہ موضوع اہم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔
فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت صرف اور صرف اس ایک اللہ کی کرو، یعنی اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آیت کے اس انداز بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا ہے، تو اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں، یہ معاملہ بہت بڑا اور بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ صرف اس ایک جگہ پر نہیں، اور بھی جگہوں پر اللہ نے قرآن حکیم میں یہی انداز اختیار کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن حکیم کے اس انداز سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے والدین کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک، اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بھی واضح ہوتی ہے، جیسے کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کو کہ آپ نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اس کے بعد پھر اس صحابی نے سوال کیا ثم ای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، یہ عمل پسندیدہ ترین عمل ہے۔ تیسرا بھی اس نے پوچھا تھا ثم ای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی عظیم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ یعنی آپ نے اس ترتیب میں دوسرا جو عمل آپ نے بتایا کہ جو اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج خاص کر جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، والدین کی وہ اہمیت آج ہماری نظروں میں نہیں رہی الا ماشاء اللہ۔ میرے دوستو، اس معاملے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آج ہمارے والدین نہیں ہیں، جیسے خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج نہ والدہ ہے نہ والد ہے، اس کی کمی ہم کتنے محسوس کرتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھے، اور جن کے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے۔ اس موضوع کو سنیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ان کا وجود ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش آنا وہ ہمارے لیے کتنا بڑا کتنے بڑے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ والدین ان کا درجہ بڑا عظیم ہے، ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہمارے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اور یہ دوسری حدیث، اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی، آیت کے بعد یہ حدیث جو پڑھی
اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ والدین کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث، ایک صحابی ہے جاہمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اردت ان اغزو وقد جیت استشیرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ غزوہ میں جانے کا ہے اور اس حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ہل لک من تیری والدہ ہے؟ قال نعم، تو صحابی نے کہا، جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نعم، ہاں میری والدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلزمھا، جاؤ تم اس کی خدمت کرو، جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، فإن الجنة تحت رجلیہا، کہ بے شک جنت جو ہے وہ اس کے قدموں تلے ہے، جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ نسائی کی یہ روایت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسا عظیم عمل، جو کہ اسلام کا ستون ہے، چوٹی، اتنا عظیم عمل، وہ صحابی اس عظیم عمل کو کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل لک من تیری ماں ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے۔ تو فرمایا فلزمھا، جا اس کی خدمت کر، اور اس کی خدمت کر کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ یہاں آپ نے فوقیت دے دی اس عمل کو جہاد فی سبیل اللہ سے، کہ تم اپنی ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پالو گے، وہ مرتبہ پالو گے، وہ عزت پالو گے، وہ شان پالو گے کہ جو اس وقت تم جہاد میں جا کر نہیں پا سکتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا، وہ ایک بہت عظیم عمل ہے۔ بعض اوقات میں جہاد ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ فرض عین ہوتا ہے، اور بعض حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرض عین کی شکل میں تو پھر سب کو نکلنا ہے، لیکن جب ایسی صورت ہو کہ چند لوگ اگر نکلتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں، چند لوگوں کے نکلنے سے اگر وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو پھر سب کا نکلنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں ماں کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، وہ جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے اور بڑا ہی اہم عمل ہے۔ میرے بھائیوں، والد ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ والد اور والدہ بھی یقیناً ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کا وجود ہمارے لیے، میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی یقیناً ان کی دعا قبول ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کرے گا تو مظلوم کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ جب بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس مظلوم کی دعا کو یقیناً سنے گا، یقیناً اس کی دعا کو پورا کرے گا۔ اس کے قبول ہونے میں فرمایا لا شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر، سفر کرنے والا مسافر بھی جب دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہذا جب سفر میں ہو تو دعا کیا کرے، جب سفر میں ہو تو دعا کیا کرے۔ اس کے قبول ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں۔ آپ سفر میں جائیں خود دعا کریں، کوئی سفر میں جائے اس کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے۔ تو مسافر کی دعا کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد تیسرا
فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، والد اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے جو دعا کرے، والد کی دعا کے قبول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی والد اپنے بچے کے لیے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ آپ کے ہاں اولاد ہے، اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کیجئے، اور اگر آپ کسی کی اولاد ہیں تو اپنے والد سے اپنے لیے دعا کروایا کریں، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اور والدہ کی دعا بھی اس کے بیٹے کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، حضور قلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور والدین سے زیادہ محبت اور خلوص اپنی اولاد کے ساتھ اور کس کے پاس ہوگا؟ والدین جب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کہ اے میرے رب، میرے اس بچے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے اس بچے کی خواہشات کو پورا کر، میرے اس بچے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ والدین بڑے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ کسی کے والدین ہیں تو آپ پورے خلوص کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، اور آپ اگر کسی کی اولاد ہیں اور والدین موجود ہیں تو اپنے والدین سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کروایا کریں، تاکہ ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو۔ لہذا میرے دوستو، اس چیز کی اہمیت کو جاننے کے بعد یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے بعد ایک اور جگہ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے، انسان کو یہ نصیحت کی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ اس کی ماں، فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی ہی کمزوریوں کی حالت میں، ماں آپ جانتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو کتنی کمزوری، نقاہت اور بیماری سے دوچار ہوتی ہے، اور پھر وہ تقریباً 6 سے 9 ماہ تک اس کے حمل کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اس پورے پیریڈ کے دوران، اس پورے 6 ماہ یا 9 ماہ کے دوران وہ کتنی تکلیفیں اور کتنی کمزوریاں اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے، اور وہ اپنے اس پیٹ میں موجود بچے کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صرف ایک ماں ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ جس ماں نے اپنے اس دنیا میں آنے والے بچے کے لیے اتنی کمزوریوں کا سامنا کیا، اتنی تکلیفیں اور اتنی پریشانیوں کا وہ سامنا کرتی ہے، تو جب یہی بچہ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد یہ اس کا خیال نہ رکھے، اس کی خدمت نہ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے، تو یہ اس ماں کے ساتھ کتنا ظلم ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا ہے بچوں کو، ان کی اولاد، کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ۔ ماں اور باپ میرے بھائیوں اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ باپ کو دیکھ لیجئے، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک محنت کرنا، مزدوری کرنا، اور آپ یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں، آپ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جن کی اولاد ہے ان سے پوچھو کہ تم یہاں پردیس میں کیوں ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں پردیس میں زندگی بسر کرنا، کس لیے کہ اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی، فکر ہوتی ہے تو پیچھے اپنی اولاد کی اور اپنے بچوں کی، میرے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، میرے بچوں کی تعلیم، میرے بچوں کی تربیت،
میرے بچوں کا اچھا رہن سہن، اسی فکر میں یہاں صبح سے لے کر شام تک محنت اور مزدوری کرنا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو 10 سال اور اس سے بھی زیادہ بعد کے گزر جاتے ہیں، واپس اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے کیونکہ پیچھے بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اپنے بچوں کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے اتنی لمبی قید یہاں پر کاٹنا، اتنا لمبا وقت یہاں گزارنا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اب یہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے اتنی مشقتیں، اتنی صعوبتیں اور اتنی محنت کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اب یہی اولاد اس کی خدمت کرے، اس کے حکم کو مانے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے؟ بھائیوں، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی جس کی کوئی یہاں اچھی مزدوری نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، بیمار پڑ جاتا ہے تو صیدلیہ جا کر وہ چند ریالوں کی دوائی لے آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، پیسے بچاتا ہے، ہاسپٹل میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہتا میں اپنی دوائی پر زیادہ پیسے کیوں لگاؤں، یہ میرے پیسے میرے بچوں کے کام آ جائیں۔ یہاں اچھا نہیں پہنتا، یہاں اچھا نہیں کھاتا، یہاں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو بھی فکر کرتا ہے وہ اپنے پیچھے اولاد کی فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے۔ اب یہی اولاد اللہ نہ کرے جب یہ انسان واپس اپنے ملک میں جائے، اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرے، اس کی طرف دھیان نہ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو اس باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا اس کے لیے یہ مصیبت کا معاملہ ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو کہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے اس خالق، اس مالک نے یہ حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ماں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کی ممتا، اس کی محبت اور اس کا پیار اپنے اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی معمولی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، جب تک یہ چلنے اور پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کو سنبھالتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، اس کا پورا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کپڑے تیار کرنا، اس کو نہلانا، اس کو پہنانا، اس کی بیماری میں پوری رات خود جاگنا اور اس کو سلاتے رہنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، ماں کی ممتا اور اس کی محبت اور اس کا اپنے بچے کا خیال رکھنا صرف اس کے بچپنے میں نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، داڑھی بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس بچے کے لیے جو ہے اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بڑا ہو کر، بالغ ہو کر بھی یہ بچہ اگر کبھی بیمار ہو جائے تو ماں کی بے قراری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ساری رات ماں جاگتی ہے، میرے بچے کو بخار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، خود جاگتی ہے، پوری رات اپنے بچے کے اوپر اس کے سرہانے پر کھڑی رہتی ہے یا بیٹھی رہتی ہے۔ میرے بچے کو جب تک سکون نہ آئے گا، میرے دل کو قرار نہ آئے گا۔ یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی محبت، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں۔ تو جب اتنی محبت کرنے والے یہ والدین، تو پھر ان کا یہ ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حکم کیا دیا؟ فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے، سوائے ایک بات کے تم نے اپنے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ حکم دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اگر تیرے والدین تجھے میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تم نے یہ بات ان دونوں کی نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے علاوہ تم نے دنیا کے ہر معاملے میں اپنے والدین کی بات کو ماننا ہے، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ دنیاوی امور، دنیاوی معاملات، اس میں تم نے اپنے ان والدین کی قدر کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے حکم کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں یہ کہیں اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو کیونکہ سب سے بڑا اور پہلا حق اللہ کا ہے، تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔
باقی تمام معاملات میں والدین کی بات کو مانا جائے گا، ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے حکم کو ماننا، اس حوالے سے قرآن حکیم ایک اور جگہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس ہے اور وہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں اب تم نے کیا کرنا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ تم نے کبھی ان کو اف تک نہیں کہنا، تم نے کبھی ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی تم نے ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اف تک کہنے کی تمہیں جرت نہ ہو، تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہے، وہ بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ممکن ہے کبھی تمہیں اونچا نیچا بول دیں، کبھی ممکن ہے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تیرے دل کو اچھی نہ لگے، تیرے مزاج کو جو ہے وہ نہ بھائے، تو یہ نہ ہو کہ ان کی بات کو سن کر تو آگے سے اپنا غصہ دکھائے اور آگے سے تو ان کے سامنے ڈٹ جائے اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اللہ کی قسم کیسی زبردست رہنمائی کر دی، فرمایا تمہاری جرت نہ ہو کہ تم ان کے سامنے اف تک بھی کر جاؤ اور کبھی تم نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج اپنے اس ماحول اور معاشرے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے، ماں باپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی یہ اولاد کرتی ہے۔ چھوٹی سی بات اگر کبھی وہ کہہ دے تو ماں کے ساتھ بد کلامی کرنا، اونچی آواز سے گفتگو کرنا، ان کو جھڑکنا، اور صرف بات یہیں تک نہیں رہ گئی، اب تو ماں باپ کو معاذ اللہ لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، ماں باپ کو لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ظالم لوگ بھی پڑے ہیں، ماں باپ کو مارنا، گلیوں میں گھسیٹنے کے واقعات اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے ہم نے سنے اور دیکھے، واللہ ہے ماں باپ کو ان کو قتل کر دینا، یہ واقعات بھی عام ہم نے اخباروں میں خبروں میں اس چیزوں کو ہم نے پڑھا اور سنا اور مطالعہ کیا ہے۔ ایسی ظالم اولاد ہے، اور حکم الہی کیا ہے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا اور تم نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی تم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے قولا کریما، کریم انداز میں بات کرنی ہے، اور قولا کریما اس قول کو کہتے ہیں کہ جو سینے میں ٹھنڈ ڈال دے، جو سینے میں ٹھنڈ ڈال دے۔ یعنی تو نے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، تیری بات کو سن کر تیرے ماں باپ کو پریشانی نہ آئے، تیرے جملوں کو سن کر، تیری باتوں کو سن کر تیرے ماں باپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، بلکہ تیری بات کو سن کر تیرے والدین کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس انداز میں ان کے ساتھ بات کرو، اس انداز میں ان کے ساتھ بات اور گفتگو کرو۔ اور آگے کیا فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ پوری شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو۔ محبت نظر آئے تیرے انداز میں، تیری گفتگو میں، تیری نظروں میں، تیرے چہرے پر۔ تیرے والدین جب تجھے دیکھیں، تیرے چہرے کو دیکھیں، ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، تیری گفتگو کو سنیں، ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، تیرے معاملے تیرے رویے کو وہ دیکھیں تو ان کو ٹھنڈ پڑ جائے، وہ سکون محسوس کریں اور یہ محسوس کریں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس کا بولنا، اس کا ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، اس کا ہمارے سامنے آنا، ایک ایک چیز کے اندر عاجزی، انکساری، محبت، شفقت، پیار، تابعداری اور فرما برداری نظر آتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے اس طرح رہ کہ یہ تمام چیزیں ماں باپ کو محسوس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میرے دوستو فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان معاملات کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس محبت، اس شفقت، اس پیار کے ساتھ پیش آنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے، فرمایا کہ تم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ دعا کیا کرو، اے اللہ ان پر تو یوں رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کا اور رحم کا معاملہ کیا تھا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت، شفقت اور رحمت کا معاملہ کر۔ یعنی تو ان کی خدمت بھی کرتا رہے
ان کا خیال رکھے، ان کا احساس کرے، عاجزی انکساری ان کے سامنے اختیار کرے، ان کی تابعداری کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرے، بد اخلاقی سے کبھی پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہے، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما، ان کے اوپر اپنی خاص مہربانی فرما۔ جس طرح میں چھوٹا تھا، میں کچھ جانتا نہیں تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، مجھے میرے بابا نے اور میری ماما نے انگلی کے ساتھ پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، میں کھا نہیں سکتا تھا، ہاتھوں میں طاقت اور قوت نہیں تھی کہ نوالے توڑ سکتا، میرے باپ نے، میری ماں نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالے، میں کچھ کھا اور پی سکنے کے لائق نہیں تھا، جیسی غذا میں کھا سکتا تھا، جیسی غذا میں پی سکتا تھا، ایسی غذا کے کھانے اور پینے کا بندوبست میری ماں کرتی رہی، میرا باپ کرتا رہا، میں تو کما کر کچھ پہن نہیں سکتا تھا، میرا باپ مشقت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، کما کے لاتا تھا، خود جو ہے پرانا پہن لیتا اور میرے لیے نئے کپڑوں کو بندوبست کر دیتا تھا، میرے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، کھانے پینے ایک ایک چیز میں، سونے جاگنے ایک ایک چیز میں میرے والد نے، میری والدہ نے میرا خیال رکھا، میرے اوپر شفقت اور مہربانی کی۔ اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی میرے ان والدین کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ کر۔ یہ دعا کرنا اپنے والدین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رب کائنات نے یہ حکم دیے۔ اب حکم جو ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے لیے کس چیز کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس فرض میں ہمارے اندر کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک اور نقطہ ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ بھائی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی ماں باپ بعض کا زیادتی بھی تو بہت کرتے ہیں، ہم آپس میں بہن بھائیوں کے معاملے میں عدل سے کام نہیں لیتے، ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے دوسرے بچوں کو اہمیت زیادہ دے جاتے ہیں، ہمارے والدین یہ کرتے ہیں، ہمارے والدین وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو دیکھیں حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا۔ ہمارا کام ہے اپنی گردن کو جھکا دینا۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی فقہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا آرڈر ہے۔ لہذا اپنے رب کے آرڈر کو سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے سامنے گردن جھکائیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ ہاں اگر وہ زیادتی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں، آپ کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں، تو میرے بھائی اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اپنے رب کے حکم کو مانتے رہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں، تو اللہ سے پھر بھی ان کے لیے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ان سے درگزر فرمانا۔ آپ یہ کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، جب آپ کا یہ رویہ ہوگا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں تیرا میرا مطمع نظر اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص کرم فرما دے۔ یہ مت دیکھ کہ تیرے والدین تیرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کہ تیرے رب نے تجھے حکم کیا دیا ہے، تو یہ دیکھ۔ اگر تو اپنے رویے کو یوں کر لے گا تو اللہ کی قسم میری تو اپنے رب سے یہ پوری امید ہے، پورا گمان اور پورا یقین ہے کہ وہ رب ہمیں ناکام و نامراد نہیں کرے گا، وہ اپنی خاص رحمت سے ہم کو نواز دے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا اس معاملے میں کوئی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، ہم کیسے ان کا ادب کریں، کیسے ان کا احترام کریں۔ نہیں، ہم نے ہر حال میں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ماں باپ کے درجے اور مقام اور مرتبے کے لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر سوال کرتا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں، سارے لوگوں میں، ساری انسانیت میں میرے لیے سب سے زیادہ
میرے اوپر کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤں، اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤں. میرے لیے پوری انسانیت میں سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک. کیا فرمایا؟ قال امک او زوجتک اولادک. قال امک، تیری ماں، تیرے بچوں کی ماں نہیں، تیری ماں. کس کی ماں؟ تیری ماں. قال امک، پوری انسانیت میں جس میں تیرے رشتہ دار بھی ہیں، جس میں تیری بیوی بھی ہے، جس میں تیری اولاد بھی ہے، جس میں تیرا باپ بھی ہے، ان سب میں سے سب سے زیادہ تیرے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ تیری ماں کا ہے. اب دوسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے ثم من، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد پھر کون؟ قال امک. دوسری مرتبہ پھر کیا فرمایا؟ دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ تیری ماں. تیسری دفعہ پھر سوال کرتا ہے قال ثم من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ قال امک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سوال کرنے پر ارشاد فرمایا، تینوں دفعہ کیا حکم دیا کہ تیری ماں کا تجھ پر حق ہے. چوتھی دفعہ سوال کرتا ہے ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون؟ ثم ابوک. فرمایا پھر اس کے بعد تیرا باپ ہے. یعنی ماں کو کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ. اور چوتھی دفعہ کون ہے؟ باپ ہے. ان چاروں جگہ پر کہیں بچوں کی اماں آئی ہو؟ ان چاروں جگہ پر کہیں بیوی آئی ہو؟ نہیں آئی ہے. آیا ہے تو مقام پہلے 3 جگہ پر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا، اور اس کے بعد تیرے باپ کا. لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے؟ آج کا معاشرہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ پہلے نمبر پر ہے، بچے ہیں، اور اماں اور ابا کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. اماں اور ابا کا تو وہ دوستوں کے اور ساتھیوں اور جناب ملنے گلنے والے، ان سے بھی بہت پیچھے ماں باپ کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے. آج ہمارے لوگوں کی نظروں میں سب سے زیادہ مقام اور سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ مرتبہ آج ہمارے لوگوں کی نظروں میں اگر ہے تو وہ بیویوں کا ہے، ان کے بچوں کا ہے، ان کے دوستوں کا ہے، ان کے دیگر رشتہ داروں کا ہے، اور ماں اور باپ کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. لیکن اسلام نے ماں اور باپ کو ان سارے رشتوں سے، ان ساری انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے، اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اہم یہ دونوں ہونے چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے. یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے. اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے میرے دوستو، وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، جو اپنے والدین کی قدر کریں، جو اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت سی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے بھی نکالتا ہے، اور ایسے لوگوں کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. ان کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. 2-3 واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، امام بہقی کی کتاب شعب الایمان اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایک کہ تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے قبیلے میں ایک عورت تھی، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے پیچھے اپنے خاندان میں چھوڑ آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے متعلق ارشاد فرمایا، آئی نہیں ابھی. اللہ نے وحی کے ذریعے اس عورت کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ان صحابہ کو یہ خبر دے رہے ہیں.
فرمایا وہ خاتون جس کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، جس کو تم لے کر نہیں آئے، فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہے، خالق کائنات نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ خبریں کہاں سے آ رہی تھیں؟ یہ خبریں آسمانوں سے آ رہی تھیں۔ خبریں دینے والا کون ہے؟ خبریں دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے یہ خبر دی کہ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب تم لوگ آ گئے تو پیچھے سے ایک شور مچا تم لوگوں کی بستی میں کہ ایک لشکر نے حملہ کر دیا ہے اس عورت کو جس کو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ اس کی ایک ضعیف ماں تھی، وہ ضعیف ماں چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی، وہ کمزور تھی، نحیف تھی۔ اس عورت نے کیا کیا کہ دشمنوں کے ڈر سے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور لے کر وہاں بستی سے دوڑ دی، اور راستے میں جب رکتی اپنی ماں کو وہاں نیچے بٹھاتی، لیکن کیا کرتی تھی؟ کیونکہ ماں کے قدموں میں جوتا نہیں تھا اور اس کے اپنے قدموں میں بھی جوتا نہیں تھا، ماں کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتی اور اپنے قدم نیچے رکھ کر اپنی ماں کے قدموں کو اپنے قدموں کے اوپر رکھ لیتی تاکہ اس کی ماں کے قدم زمین کی تپش سے جلے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو دیکھ کر اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر ماں کے ساتھ یہ حسن سلوک، یہ محبت اور پیار کا معاملہ، کہ اس کی خبریں بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ عرش والا رب یہ خبریں دے رہا ہے اپنے نبی کے اوپر وحی نازل کر کے۔ ابھی اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیکھا نہیں، وہ عورت ابھی آپ کے پاس آئی نہیں، آنے سے پہلے ہی رب کائنات نے یہ خبریں اپنے نبی تک پہنچا دی جبرائیل امین کے ذریعے۔ جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ فلاں عورت کے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے اس کے رب نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اسی طرح صحابہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اور صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اسی طرح عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اویس قرنی رحمہ اللہ، نام سنا ہے آپ نے؟ بڑا معروف اور بڑا مشہور نام ہے۔ وہ صحابی رسول نہیں ہے، خواہش رکھتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤں، آپ کے پاس آ کر آپ سے ملاقات کروں، آپ کا دیدار کروں، تاکہ آپ کا دیدار کر کے میں بھی صحابی رسول کہلاؤں۔ لیکن یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا، یہ مقام حاصل نہ ہوا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو نہ بن پائے، لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا، اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عمر، فلاں علاقے سے، قرن کا علاقہ، اس علاقے سے، یمن کے علاقے میں قرن، وہاں سے تیرے پاس اویس نام کا شخص آئے جب، تو اس سے تو اپنی مغفرت کے لیے دعا کروانا، اس سے تو اپنی مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ کیا کس کو رہے ہیں؟ عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اب اویس نے محمد کریم کو نہیں دیکھا، محمد کریم نے ان کو نہیں دیکھا، اب یہ خبریں بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور یہ خبریں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کیوں بنا؟ اور یہ خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں دی؟ کیونکہ اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے تھے، ان کی ماں بیمار تھی، وہ اپنی ماں کی تیمارداری میں لگے رہے۔ ماں کی تیمارداری، ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کا خیال رکھنا، ماں کے لیے وہاں رکنا، رب کائنات نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شرف عطا فرما دیا کہ سبحان اللہ۔ عمر جیسے نے پھر ایک دن اویس قرنی سے جب ملاقات ہوئی تو کہا، اے اویس،
میرے لیے تم دعا کر دو۔ اویس پریشان ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کے لیے میں دعا کروں؟ فرمایا ہاں تم میرے لیے دعا کرو۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اے امیر المومنین آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مجھے یہ کس نے فرمایا تھا؟ مجھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اویس قرنی رحمہ اللہ وہ بھی اس بات کو سن کر بڑے حیران ہوئے اور رونے لگے کہ میرا نام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شرف کیوں ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کروا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے لیے ان سے دعا کروانا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنا دیا کہ وہ اللہ سے جو دعا کرتے اللہ ان کی اس دعا کو قبول کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سنیں، وہ اصحاب الغار کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ وہ غار میں پھنس گئے تین، تو ان تینوں نے جو تین اپنی الگ الگ نیکیاں جو یاد کی تھیں، ان میں ایک شخص نے اپنی جس نیکی کو یاد کیا تھا، آپ کو واقعہ یاد ہے، کئی دفعہ بیان ہوا ہے، جنگل سے گزر رہے تھے، تیز آندھی طوفان آئی، غار میں چلے گئے، غار کے سامنے منہ پر ایک بہت بڑی چٹان آ کر گر گئی، غار کا منہ بند ہو گیا، اب کوئی دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا نہیں۔ ایسے حالات میں ان تینوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے سامنے فریاد کی، اللہ رب العزت کے سامنے ان تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو پیش کیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ نیکی پیش کی، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں جب بھی باہر سے کام کاج کر کے آتا تو رات کو آ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھانے اور پینے کے لیے دیتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو کھانے پینے کے لیے دیتا۔ ایک رات میں گھر میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے وہ سو چکے تھے، میرے بچے بھوکے تھے، میرے گھر والوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میں ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب بھی یہ اٹھیں گے، نیند سے بیدار ہوں گے تو پہلے ان کو کھلاؤں پلاؤں گا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانے پینے کے لیے دوں گا۔ میرے بچے میرے پاس کھڑے رہے، وہ روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی۔ میں اپنی ماں باپ کے لیے ان کے سرہانے کھڑا اس بات کا انتظار کرتا رہا، نیند سے بیدار ہو تو میں ان کو دودھ پیش کروں، یہ کھا لیں، یہ پی لیں، تو ان کے بعد میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، میرے بچے روتے روتے سو گئے لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ پینے کے لیے نہیں دیا۔ اس کے بعد جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے، میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو پینے کے لیے دودھ دیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ نے اس دعا کو سن کر اس چٹان کو غار کے سامنے سے ہٹا دیا تھا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا انسان کے لیے یہ مرتبہ اور یہ مقام بننے کا، یا یہ مقام اور مرتبہ لانے کا سبب بنتا ہے کہ اللہ پھر ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں میں اللہ کے سامنے جو اپنی نیکیوں کو پیش کیا، ان میں سے ایک یہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم بھی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو بھی۔ کئی دوست، کئی احباب، کئی عزیز بعض اوقات یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ساری دعا قبول نہیں ہوندی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا۔ دعا کے نہ قبول ہونے کے اسباب میں سے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ ان کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی پھر دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر کہتے ہیں مولوی جی تجھی دعا کر دو، مولوی کی دعا تمہارے کس کام آئے گی؟
پھر کہتے ہو کسی پیر صاحب سے دعا کروا لیں، وہ پیر اللہ کے بندو تمہارے گھر میں تمہارے والدین بڑے پیر ہیں، دعا کروانی ہے تو اپنے والدین سے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو، وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، وہ دعا کریں گے تیرے حق میں تو تیرے حق میں قبول ہوگی، اور جب حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا تو بھی جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ جدہ کا ایک نوجوان، یہاں کے عرب اخباروں میں بھی واقعہ یہ چھپا تھا، اور اس واقعہ کو دارالسلام کی کتاب ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی کے واقعات، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ جدہ کا ایک نوجوان وہ ایک دن اپنی گاڑی پر جب نکلا تو اچانک حادثہ ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی، اور تباہ حال گاڑی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے اس میں ڈرائیور بچا، لیکن ڈرائیور بالکل محفوظ تھا۔ تو کسی نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی نیکی کام آ گئی، تمہاری کوئی نیکی کام آئی ہے، کون سا عمل ہے جو تمہیں یاد ہو کہ جس کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بچا لیا؟ اس نے بتایا مجھے آج ہی تنخواہ ملی تھی، تو تنخواہ لے کر سیدھا پہلے اپنی ماں کے پاس میں گیا، اپنی ماں کو اس کا حصہ دینے کے بعد اب اپنے بیوی بچوں کے بعد جا رہا تھا۔ تو جب میں نے ماں کو اس کا حصہ دیا تنخواہ میں سے، تو میری ماں نے مجھے یہ دعا دی تھی کہ جا میرے بیٹے اللہ تجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جا میرے بیٹے اللہ تجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہنے لگا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مجھے پتا ہے میری ماں کی دعا میرے کام آئی ہے۔ میرے کام کون سی چیز آئی ہے؟ میری ماں کی دعا میرے کام آئی ہے۔ گاڑی تباہ ہو گئی لیکن زندگی اس کی بالکل محفوظ رہی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ دعائیں تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہارے لیے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم بھی دعائیں کرو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ان کے ساتھ میرے دوستو اپنے معاملات کو اس طریقے سے بنا لیجئے کہ ان کی زبانوں سے خود بخود دعائیں نکلیں، وہ خود بخود تمہارے لیے دعائیں کریں، وہ خود بخود تمہیں دعائیں دیں، وہ پیار اور محبت اور شفقت اور خلوص کے ساتھ ان کے دل سے جب دعائیں نکلیں گی، رب کعبہ کی قسم تمہارے حق میں وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، محدثین ان کے بڑے واقعات ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ ان کا معاملہ یوں ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوتے تو ان کی آواز اتنی نیچی ہوتی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پوری طرح توجہ دینا پڑتی، کان لگانے پڑتے کہ جو ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ محدث ہیں، جن کی حدیثیں آپ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد جائے پڑھے حدیث کی یہ کتابیں، ان حدیث کی کتابوں میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ماں کے سامنے بولتے، ماں کی موجودگی میں گفتگو کرتے تو ان کی بات کو سننے کے لیے پورا دھیان، پورا کان لگانے پڑتے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، ابن سیرین کیا کہہ رہے ہیں۔ آواز نہیں نکلتی تھی ماں کی موجودگی میں، آواز اتنی کم کر لیتے، اتنی نیچی کر لیتے کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے زیادہ اونچی نہ ہو جائے، میری آواز میری ماں کی آواز سے زیادہ اونچی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا کہ آج جا کر اٹھا کر دیکھو حدیث کی کتابیں، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، جائے پڑھے جا کر ترمذی، ابو داؤد، ان حدیث کی کتابوں میں حدیثیں بیان کر رہے، تابعی ہیں، یہ تابعین کی جماعت میں سے ہیں، صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہیں، ان کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ محدثین اور اہل علم ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کتنا بڑا محدث تھا، اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ علم بھی ان کو دے رکھا تھا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا اس وجہ سے کہ اپنی ماں کے سامنے بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔
کہتے یوں ہوتا تھا جیسے ایک بیمار ایک مریض بولتا ہے، جیسے ایک بیمار ایک مریض گفتگو کرتا ہے اپنی ماں کی موجودگی میں، یوں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایاس بن معاویہ، والدہ ان کی فوت ہو گئی تو شدید غم میں مبتلا ہوئے، بڑے غم زدہ۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو یہ غم بہت زیادہ لے لیا۔ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ آج میں جنت سے محروم ہو گیا، آج میں جنت سے محروم ہو گیا۔ میری جنت میرے پاس رہتی تھی، اس کی خدمت کرتا تھا، امید لگی رہتی تھی، آج میں اس جنت سے محروم ہو گیا۔ تو جنت کے محروم ہونے پر میں غم زدہ نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ اتنی خدمت کرنے والے، اتنی ماں باپ کی قدر کرنے والے یہ محدثین، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف میرے بھائیوں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، خود ہمارے معاشرے کے ایسے واقعات کہ ہم نے کئی دفعہ سنے بھی اور پڑھے بھی ہیں، خیر اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ دور حاضر میں الحمدللہ بعض لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ بریدہ سے الاسیا بھی جس کو آپ کہتے ہیں، یہاں پر ایک علاقہ ہے 90 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، سعودی عرب کا بہت بڑا جریدہ اخبار الریاض، اس میں بھی یہ خبر چھپی۔ وہاں پر 2 بھائیوں کا کیس ایک عدالت میں آ گیا، وہاں کی ہائی کورٹ میں کیس پہنچا۔ اب کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع ہے، ایک بھائی کہتا ہے ماں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ماں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس وجہ سے ان دونوں کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، کیونکہ دونوں اس بات پر بضد تھے۔ ماں جو تھی بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی، ایک عرصہ دراز سے اس کے پاس، بڑا بھائی جو ہے وہ بھی بوڑھا ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی طرف ماں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا نہیں، اس کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، میرے پاس رہے گی، میں نہیں چاہتا کہ اپنی جنت کو تمہارے پاس بھیجو، اس کی میں خدمت کروں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان آپ نے ایک عرصہ دراز تک اپنے پاس رکھا ہے، اب مجھے خدمت کرنے کا موقع دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس جنت کو میں اب اپنے گھر میں رکھوں، لہٰذا اب آپ مجھ کو اجازت دے دیں۔ بڑے بھائی نے نہ مانا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی اور جھگڑا اسی بنیاد پر ہوا۔ عدالت میں کیس چلا گیا، جج کے پاس بات پہنچی۔ اب جج کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، جج جو ہے وہ بھی اس فیصلے کو نہیں کر پا رہا۔ ماں سے پوچھا گیا، جج نے کہا کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں، تم خود فیصلہ کرو کہ کس کے پاس جاؤ گی۔ تو ماں نے بھی کہا میرے لیے بھی فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دونوں ہی میرا احترام کرتے ہیں، دونوں ہی میرے لیے بہت پیار کا معاملہ ہے دونوں کا، میں دونوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کر سکتی کہ میں بڑے کے پاس جاؤں یا میں چھوٹے کے پاس جاؤں، میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، وہ دونوں بیٹے کیسے تھے کہ ماں کے لیے ان کا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر دونوں بیٹوں کی محبت دیکھ لیجئے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ماں ہمارے پاس رہے، اور ہمارے کتنے ہیں کہ ماں نو تسی سنبھالو ساڈے کول نہیں سنبھی جاندی۔ کیا خیال ہے؟ یہی نہیں ہے، بلکہ چھوڑ آتے ہیں میں نے بہت سنبھالا ہے، آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، میں نہیں سنبھالنی ہے، یہ بوڑھی رکھو اپنے گھر، اس کو پچھلے 2-4 سال سے ہم نے اس کو برداشت کیا، تم سنبھالو۔ وہ بیچاری بوڑھی ماں کبھی ایک بچے کے گھر، کبھی دوسرے بچے کے گھر، کبھی تیسرے، یہاں تک کہ پھر بیٹے تو گھر سے نکال دیتے، پھر بیٹیوں کے گھر میں چلی جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ اولڈ ہوم جو ہے وہاں پر اس کو جانا پڑ جاتا ہے، یہ حالات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بالکل الٹ، وہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، عدالت میں کیس، جج بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا اور ماں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ بالآخر جج نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کیونکہ بڑے بھائی نے ایک عرصہ دراز تک اپنے گھر میں رکھا ہے، تو لہذا میں تو اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ بڑے بھائی کو اب قربانی دینا چاہیے، اور وہ اپنی ماں کو اب چھوٹے بھائی کے پاس بھیج دیں۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب اس کو خدمت کرنے کا موقع دے۔ یہ بات سننا تھی کہ چھوٹا بھائی تو بہت زیادہ خوش،
اور وہ بڑا بھائی عدالت کے اندر ہی ہچکیاں بند گئیں اور اونچی اونچی دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اللہ کی قسم اخبار ریاض اس جریدے میں یہ خبر پہنچی کہ عدالت میں اس کی دھاڑوں کی اور اس کی ہچکیوں کی وجہ سے اتنا شور مچا، اتنا رویا گویا کہ اس کو کوئی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے. گویا کہ اس کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے. اتنا زیادہ غمزدہ ہو کر وہ رویا اور چلایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ آج مجھ سے میری ماں جو ہے وہ میرے، اور یہ بھی نہیں کہ ماں بالکل چھن گئی ہے، جب چاہے اپنی ماں کے پاس جا کر اس کو مل سکتا ہے، لیکن ماں کی خدمت سے محروم ہونے کے اس اجر سے اس کی وجہ سے وہ رونے لگا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور دوسری طرف میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج کا یہ نافرمان معاشرہ، ماں کو مارنا پیٹنا گالیاں دینا، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کی قدر نہ کرنا، خود بہترین گھروں میں رہنا، بہترین کھانے کھانا، بہترین خوراکیں، لیکن ماں اور باپ کے لیے میرے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو کھانے کے لیے بھی اچھا نہیں دیا جاتا، پہننے کے لیے بھی اچھا نہیں دیا جاتا. بہت سے ایسے واقعات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ماں باپ کو مارنے پیٹنے کے ساتھ گلیوں میں گھسیٹنے کے واقعات، ماں باپ کو قتل کر دینے کے واقعات، ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہم جانتے ہیں یہاں سے فون کریں گے تو ماں باپ کو تو شاید ہفتہ 10 دن گزر جائیں تو فون کبھی نہیں کریں گے، اور بچوں کو اور اپنی بیوی کو تو روزانہ فون کرنا، گھنٹہ بات کرنا، اور ماں کو 2 منٹ بھی نہ دینا، یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب فون کریں تو اپنے ماں باپ کو بھی وقت دیں، ان کے ساتھ بھی فون پر بات کریں. آپ کے چند بول محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بولے ہوئے ان کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیں گے، اور وہ جب سینے میں ٹھنڈ پڑے گی تو ان کے منہ سے جب بھی لوگے دعائیں لوگے. اور بیوی کو بچوں کو جب بھی فون کرو گے تو ان کی زبان سے فرمائشیں ہی آئیں گی. ان کی زبان سے کیا آئے گا؟ تم نے اس مہینے کم بھیجے ہیں اور اگلی دفعہ تم نے اور بھیجنے ہیں، میں نے 2 سوٹ بنانے ہیں، میں نے بچوں کے جوتے لینے ہیں، اپنے جوتے لینے ہیں، فلانے کی شادی میں جانا ہے، یہ کرو وہ کرو، فرمائشیں. اور ماں کو جب فون کرو گے تو ماں تم سے پوچھے گی بیٹا آج کیا کھایا تھا، بیٹا آج کیا کھایا تھا، بیٹے آرام تم صحیح طرح کرتے ہو، بیٹے اللہ تمہاری حفاظت کرے، اپنا خیال رکھنا. ماں سے جب بات ہوگی تو وہ یوں بات کرے، اور جب ماں کے اور جب بچوں کی ماں سے بات ہوگی تو وہ پھر اپنی فرمائشیں سامنے رکھیں. اور پھر ہم بھی بے وقوفی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے ہمیں، پھر بھی زیادہ فون ادھر ہی کرتے ہیں، اور ادھر اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو ان کو اہمیت نہیں دیتے. انہیں فون کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالیں تاکہ وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے حوالے سے چند منٹ اب اس موضوع پر کہ نافرمانوں کا پھر انجام کیا ہے. جو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا انجام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القبائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا. قال الاشراق باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. بڑے بڑے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. نمبر 1 الاشراق باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے بڑے گناہوں میں پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک. اور دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرا بڑا گناہ وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا. چوتھا بڑا گناہ وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے. تو کیا خیال ہے آج ہمارا معاشرہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. لہذا میرے دوستو اس چیز سے بچیے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں. اگلی حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ ایک کون ہے؟ والدین کا نافرمان۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قیامت کے دن یہ ایسا بدبخت بن کر کھڑا ہوگا قیامت کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی اتنی نفرت اور بیزاری کے مستحق ہوگا کہ کائنات کا خالق و مالک اس والدین کے نافرمان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی طرح وہ خواتین بھی جو ان 3 میں جو بیان ہوا ہے، وہ خواتین جو بے پرد بازاروں میں گھومنے والی، آوارہ گھومنے والی، اور اسی طریقے سے دیوس مرد جو ہیں جن کی عورتیں بے پرد ہو اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، ایسے لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ، لہذا ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، لہذا والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور حدیث ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ جو والدین کا نافرمان ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 2 ہمیشہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے والا، ہمیشہ شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے والا اور لوگوں پر احسان کر کے احسان جتانے والا۔ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب معاملہ دیکھ لیجئے، معاملہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ فرمانبرداری کرو تو کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، اور اگر نافرمانی کرتے ہو تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے نافرمانوں کے لیے کتنی سزائیں بیان کر دی ہے۔ یہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ظالم۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، نافرمانی ایک ایسی چیز ہے، والدین کی نافرمانی، کہ اس کی سزا بعض اوقات ہی نہیں بلکہ یقیناً دنیا میں ہی اللہ نافرمانوں کو سزا دے دیتا ہے، سزا اس کی دے دیتا ہے۔ یہاں کے کچھ عرب، ان کے کچھ واقعات کچھ اخباروں میں، کتابوں میں موجود، جا کر آپ اگر پڑھنا چاہیں حوالے دے سکتا ہوں، اور اس کے لیے کتاب میں نے شروع میں آپ کو بتائی، وہ یہاں سے آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص، اس کی ماں بیچاری جو تھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب بیوی صاحبہ اس کے لیے وہ عذاب بن چکی تھی، اس سے وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی، خاوند کے ساتھ لڑتی رہتی، یا تو اس کو کہیں چھوڑاؤ یا اس کو مار دو، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ ایک دن کیا کیا، اپنی اس بوڑھی ماں کو چھت پر لے کر گیا اور چھت سے دھکا دے کر گرا دیا اور مار دیا۔ اب سنیے اگلی بات، اللہ نے انتقام لیا، کچھ عرصہ گزرا، یہی بیٹا ایک دن اس کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ یہی بیوی کہ جس کے کہنے پر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر گرا کر مار دیا تھا، یہ بیوی اب اس کے ساتھ لڑنے لگی، میں تجھ کو کیسے سنبھالوں، میں تجھے سنبھال نہیں سکتی۔ روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یہاں تک کہ ایک دن آیا، خود اسی جگہ پر چھت کے جہاں سے ماں کو دھکا دے کر گرایا تھا، خود ہی وہاں سے چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا کر خودکشی کر لی۔ یہ ہے عبرت۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے، ایک دن یاد رکھو کہ خالق کائنات قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی انتقام لینے پر قادر ہے، اور وہ لیتا ہے، اور وہ لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے ایک شخص نے، اور زنجیروں میں باندھ کر پیچھے سے لاٹھی کے ساتھ مار مار کر اس کو لے کر جا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا، اور ظالم آدمی تم یہ ظلم کر رہے ہو، اس آدمی کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو لاٹھی سے مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہو۔ وہ شخص جو مارنے والا ہے وہ تو نہیں بولا، لیکن جس کو مار پڑ رہی تھی وہ بولا، کہنے لگا چپ رہو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔
کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. یہ میرا بیٹا ہے جو مجھے مار رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے جو مجھے مار رہا ہے, اس کو کچھ نہ کہو, یہ مقافات عمل ہے. میں نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا, آج میرا بیٹا بھی میرے ساتھ وہی کر رہا ہے, مجھے زنجیروں میں جکڑ کے مجھے مار رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو, اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے متعلق کبھی سوچو بھی نہ. ان کی خدمت کرو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ, یمن کا ایک شخص عبداللہ نامی, آج ایک بہت بڑا داعی بن چکا, یوٹیوب کے اوپر بھی اس کے کلپس موجود ہیں. وہ مکمل طور پر اس کا یہ نیچے کا دھڑ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے مفلوج ہو چکا ہے, لیکن آج وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے, داعی بن چکا. وہ اپنا واقعہ خود سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا نافرمان تھا اپنے والدین کا, سگریٹ نوشی کرتا, راتوں کو دیر تک میں گھر سے باہر رہتا, میرا باپ میرے ساتھ جھگڑتا, مجھے وہ برا بھلا کہتا, مجھے برائی سے روکتا, لیکن میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا. میں اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کرتا, بدتمیزی کرتا, بد اخلاقی سے پیش آتا, یہاں تک کہ ایک دن پھر میرے باپ نے مجھ کو بد دعا دے دی. کہتا کہ پھر اسی طرح ایک دن میں گھر سے نکلا, دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں ہم نہا رہے تھے کہ میں جو ہوں نیچے پانی میں گیا تو وہاں سے اپنے آپ کو اوپر نہ لا سکا. پھر بعد میں میرے دوستوں نے مجھے کب نکالا, کب ہاسپٹل پہنچایا, مجھے کچھ یاد نہیں. پانی میرے پیٹ کے اندر, میرے جسم کے اندر چلا گیا. میں بہت عرصہ تک ہاسپٹل میں 14 برس ہاسپٹل میں پڑا رہا. اس کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ نقارہ ہو گیا. اب یہ نقارہ جسم جو ہے میرے باپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اس کے بعد سے اب تک میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں, استغفار کر رہا ہوں, معافیہ مانگ رہا ہوں, اور لوگوں کو اب میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا. اللہ اکبر. آخری واقعہ میرے دوستو, اور یہ دلوں کو ہلا دینے والا یہ واقعہ, ایک شخص کا, ایک عورت کہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی, وہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اور ایک سکول میں باورچن کا کام کر کے اس نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا. بچہ جو تھا اسی سکول میں پڑھتا تھا جس سکول میں وہ ماں بطور باورچن کام کرتے تھے, اور بچے کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کی ماں جو ہے لوگوں کو پتہ چلے یا اس کے کلاس فیلوز کو پتہ چلے, کیونکہ وہ ایک آنکھ اس کی نہیں تھی. تو اس کو اپنی ماں کا یہ چہرہ اس کو پسند نہیں تھا کہ میری ماں لوگوں کے سامنے, لوگ مجھے کہیں گے تیری ماں جو ہے وہ اندھی ہے. اور بعض کا کچھ جن دوستوں کو پتہ ہوتا وہ اس کو تانے مار بھی دیتے, وہ کانی ماں کا بیٹا ہے, اندھی ماں کا بیٹا ہے. تو اس لیے اپنی ماں سے اکثر بیزار رہتا. یہاں تک کہ یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے, اس کا خاوند نہیں ہے اور بھی اولاد نہیں, یہ ایک بیٹا ہے, خوب محنت مزدوریاں کر کے اس نے اپنے اس بیٹے کو پالا پوسا, یہاں تک کہ تعلیم اس نے یہاں اپنے ملک میں مکمل کی. اس کے بعد مزید اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اس ماں نے اپنے بیٹے کی اس خواہش کو بھی پورا کیا, بیرون ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا. پڑھنے کے بعد واپس آیا, آنے کے بعد اچھی پوسٹ پر نوکری ملی. نوکری ملنے کے بعد اچھی آمدن شروع ہوئی, ایک گھر بنایا, اس گھر میں شادی کی. جب شادی ہو گئی تو بیگم صاحبہ کو بھی وہ کانی ماں پسند نہ آئی, آنکھوں سے اندھی پسند نہ آئی. ماں کو گھر سے نکال دیا. ماں جس کے پاس اس کے خاوند کا پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا, وہ اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں جا کر رہنے لگے. اب یہ ماں کبھی کبھار اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ جاتی. کچھ عرصہ گزرا, اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی. اپنے پوتوں اور پوتیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے ایک دفعہ گھر میں آنے کی کوشش کی. گھر سے دھکے دے کر اس کی بیوی نے نکال دیا کہ دوبارہ ہمارے گھر میں نہ آنا, دوبارہ ہمارے گھر میں تم نے نہیں آنا. اس کے بیٹے کو, اس عورت کے, اس کے بیٹے کو خبر ملی کہ ماں میرے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا. پھر بھی کہتا ہے مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہ ہوا. چند دن گزرے, دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ چلو آج اپنے اس پرانے گھر کی طرف سے چکر لگا کر آتا ہوں. کہتا ہے کہ اپنے پرانے گھر کی طرف جب گیا تو دیکھا گھر کو جو ہے تالا لگا ہوا ہے. پڑوسیوں میں کوئی پڑوس میں سے ایک نکلا, اس نے جب مجھے دیکھا اور پہچان لیا, کہنے لگا تم وہی ہو کہ جس کی ماں یہاں رہتی تھی؟ اس نے کہا ہاں.
اس نے کہا وہ تو فوت ہو چکی ہے، وہ تو فوت ہو چکی۔ ہاں ایک جاتے ہوئے رکا دے کر گئی ہے، وہ مرنے سے پہلے ایک رکا اس نے لکھوایا تھا اور کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو میرا یہ رکا دے دینا۔ وہ رکا کہتا ہے وہ لڑکا، میں نے وہ رکا کھولا تو میں نے پڑھا کہ میری ماں نے یہ لکھا تھا کہ میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی تجھے پڑھانے اور لکھانے کے اوپر اپنی زندگی کو صرف کیا، جو کمایا روکھی سوکھی کھا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی، اور جب مجھے پتا چلا کہ تو اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری پر لگ گیا، سب سے زیادہ خوش میں تھی، مجھے اس بات کی بڑی خوشی تھی۔ تیری شادی ہوئی، تیری شادی پر سب سے زیادہ خوش میں تھی۔ تیرے بچے ہوئے، تیرے بچوں کے ہونے پر سب سے زیادہ خوش میں تھی۔ میرے بیٹے، میں نے جہاں غم دیکھے وہیں یہ خوشیاں بھی دیکھیں، لیکن تیرے رویے کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں بھی مبتلا رہی۔ بس چلتے چلتے تجھے آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بات یہ ہے، میرے بچے، بچپن میں تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ میں تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اور تیری وہ ایک آنکھ بنوانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور کہیں سے میں بطور عطیہ بھی وہ آنکھ نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھ دے کر تجھے 2 آنکھوں والا بنایا تھا۔ میں نے اپنی آنکھ دے کر، عطیہ دے کر تجھے آنکھوں والا بنایا تھا۔ کہتا ہے وہیں مجھے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہے کاش زمین پھٹ جائے اور اس زمین میں سما جاؤں، کہ جس ماں نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، میں نے ساری زندگی اپنی اس ماں کی قدر نہیں کی، ساری زندگی پھر اس پر پچھتاتا رہا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہا۔ میرے دوستو، ایسے حالات، ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور یہ باتیں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ ماں باپ کو لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ آؤ میرے دوستوں، ہم عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کبھی برے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کو ہمیشہ ہم الحمدللہ اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے، ان کی دعائیں لیں گے، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے۔ آئیں عہد کریں، جس کے والدین ہیں وہ یہ عہد کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ کبھی بری بات کہہ بھی دیں، ڈانٹ بھی دیں، کوئی ایسا معاملہ کر بھی دیں تو کبھی غصے میں نہ آنا، ہنس کے ٹال دینا، محبت سے پیش آنا۔ وہ رب تیرے اوپر مسکرا دے گا، وہ رب تیرے اوپر رحم کر دے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، وہ رب تیرے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا، کبھی نافرمانی نہ کرنا، کبھی برا سلوک نہ کرنا۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، یہ میری آپ کو وصیت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ہوئے ہیں ہم سے بھی بعض اوقات کوئی اونچی نیچی باتیں ہوئی ہیں، ہم کیا کریں؟ اب والدین فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اور ان کی ذات کے متعلق جو ہم سے نافرمانیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، اگر آپ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، جن کے فوت ہو گئے وہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ پہلے بھی میں نے ایک بات کی، چلتے چلتے پھر یاد دہانی کے طور پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، میرے والد نے میرا مال لے لیا، میرا پیسہ لے لیا، میرے باپ نے میرے اوپر ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو کہتا میرے باپ نے میرا مال لے لیا، انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ درگزر سے، محبت سے اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔